بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں مزدور کی تنخواہ اور قناعت پسند کا کیسے موازنہ کریں گے؟ موازنہ کرنا تو مشکل ہے ہر حال میں ہی، کیونکہ مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر یہاں سعودی عرب میں مزدور کی تنخواہ ایک دن کی کتنی ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں؟ 100 ریال، 150 ریال، کچھ ایسے ہیں یا کم و بیش۔ اب اگر یہ کہیں کہ مارکیٹ میں جائیں تو چیزیں بہت مہنگی ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے 100 ریال والا 3000 روپیہ مہینہ کمائے گا نا، اور اگر 150 ہے تو 4500 ریال۔ اگر یہ قناعت کرے کہ اللہ رب العزت دے رہا ہے، الحمدللہ صحت بھی ہے اور 3، 4، 4500 مل گیا، مارکیٹ مہنگی ہے، ہم اس میں سے حسب ضرورت جائز جن کے بغیر آدمی گزارا نہیں کر سکتا وہ چیزیں لیتے ہیں، کام چلے گا یا نہیں چلے گا؟ کام چلے گا انشاءاللہ۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ سامان تعیش جو مالدار لوگ چیزیں لیتے ہیں خریدتے ہیں وہ نہیں، آپ اپنے لیول پہ رہیں۔ یہ بہترین قناعت کا انداز بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ تھوڑا ہے تو تھوڑے میں گزارا کریں، اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا زیادہ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ملتا ہے تھوڑا اور گزارے کے لیے زیادہ تو پھر کیا ہوگا؟ قرض دار ہو جائیں گے، مقروض ہو جائیں گے۔ اور قرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ وہ کلمات معروف ہیں کہ اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض انسان کو وعدہ خلافی اور جھوٹ، وعدہ خلافی کرنے اور جھوٹ بولنے پر لگا دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جھوٹ وعدے پہ پورا نہیں اتر سکا، ایک مرتبہ کوئی بہانہ کیا، یہ بہانے تو سارے جھوٹ ہی ہوتے ہیں نا، ادھر ادھر سے باتیں جمع کر کے اس نے سامنے والے کو ٹالا۔ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، وعدہ خلافی پر مجبور کر دیتا ہے۔ پیسے دینے ہیں کل نہیں آئے، وعدہ خلافی ہو گئی نا، بے بسی میں آ کے وعدہ خلافی۔ تو یہ اگر آدمی اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات اٹھائے گا تو یقیناً مقروض ہوگا، جو کہ انسان کو جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔